جی دوستو، تو آپ کہانی کے دوسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کہانی کہ صبح کا وقت تھا۔ فراز ناشتے پر آیا مگر روبیہ کی توجہ دانش پر تھی۔ دانش، انڈا ایک ابالوں یا دو؟ دانش نے شرارت سے کہا۔ بھابھی، ایک سے تو مزہ نہیں آئے گا، آپ 2 انڈے ابال دیں، وہ بھی گرما گرم۔ فراز نے ہنستے ہوئے کہا، تو بیگم اس کا تو ناشتہ بھی ڈبل میننگ مانگنا لگتا ہے۔ روبیہ مسکرائی۔ کیا کریں جی، بچے کو ٹیسٹ کا شوق ہے، بس کوانٹٹی زیادہ ہونی چاہیے۔ دانش آنکھ مار کر بولا، بس کوالٹی آپ جیسی ہو تو کوانٹٹی اپنے آپ بڑھ جاتی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، کپڑے استری ہو رہے تھے۔ دانش آیا اور کہا، بھابھی میرا کرتا استری کر دیں، بہت سلوٹیں پڑی ہیں۔ روبیہ نے استری لیتے ہوئے کہا، سلوٹیں تو عقل پر پڑ گئی ہیں تمہاری، کرتا تو بہانہ ہے۔ دانش مسکرا کر بولا، تو پھر آپ سیدھا کر دیں گے سب کچھ، استری بھی اور دماغ بھی۔ روبیہ پاس آ کر بولی، میں تو بس گرم دیتی ہوں، سیدھا کرنا تمہارا کام ہے۔ دانش نے گہری سانس لی، پھر ہنس پڑا۔ رات کا کھانے کا وقت تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ سونے چلے گئے۔ روبیہ برتن دھو رہی تھی۔ دانش آ کر کہنے لگا، بھابھی پانی تو بہت ٹھنڈا ہے، ہاتھ نہیں دھونے جا رہے۔ روبیہ نے کہا، تو گرم پانی لاؤں یا میں ہی ہاتھ پکڑ لوں؟ دانش ہلکے لہجے میں بولا، آپ ہاتھ پکڑیں گی تو پورا بدن گرم ہو جائے گا، پانی کی کیا ضرورت؟ روبیہ مسکرا کر بولی، تم جیسے بچے کو کبھی کبھی جلا دینا بھی ضروری ہوتا ہے، ورنہ اندر کی شوخی باہر آنے لگتی ہے۔ دانش قریب آ کر بولا، کبھی کبھی جلنے سے روشنی بھی ہوتی ہے، اور مجھے آپ کی روشنی میں ہی سب کچھ صاف دکھائی دیتا ہے۔ فراز باہر آ گیا ہوا تھا۔ دانش اور روبیہ صحن میں بیٹھے تھے۔ دانش، بھابھی ایک بات پوچھوں؟ بھابھی، پھر کوئی ڈبل میننگ بات کرو گے؟ دانش آہستہ سے بولا، اگر چائے میں چمچ بھی نہ ہو تو بھی کیا آپ مجھے گھول کر پلا سکتی ہیں؟ بھابھی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ پینے والی میں اگر صبر ہو تو بھابھی خود بخود چھان کر پیش کر دیتی ہے۔ دونوں ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ ہوا میں گرمی تھی مگر دلوں میں کچھ اور۔